اچھا سر، حضرت عمر نے بھی سندھ پہ حملہ کیا تھا؟ دیکھیے حضرت عمر کے زمانے سے چالو تھا کام، بلکہ پہلے سے ہی چالو تھا. جو پہلا حملہ ہوا ہے آف ہینڈ اب مجھے یاد نہیں ہے. میں پہلے آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ جی 2 آتھینٹک کتابیں ہیں، بعد میں آپ جو مرضی کرتے رہیں. اچھا. ایک چچنامہ ہے، چچنامہ جی، اور چچنامے کی ایک ہسٹوریسٹی ہے. چچنامہ ایک ثقفی قبیلے کے آدمی نے لکھا تھا. محمد بن قاسم بھی ثقفی قبیلے کے تھے. صحیح ہے. ان کا کوئی رشتہ دار تھا یہ جو فوج میں شامل تھا اور اچھے بھلے سینئر رینک کے اوپر. صحیح ہے. یہ وہ ایک وار ڈائری لکھ رہا تھا. اچھا. وہ وار ڈائری 13ویں صدی میں ایکسٹینٹ تھی، موجود تھی. اچھا. علی بن حامد کوفہ کا رہنے والا ایک ریسرچر تھا. اس نے وہ وار ڈائری کو لے کے وہ ایک بڑا ریسرچر تھا، کیونکہ اس نے پہلے سندھ کی تاریخ کے اوپر ریسرچ کی اور پیچھے تک راجہ چچ سے بھی پیچھے سہسی رائے، جو رائے خاندان کے جو بادشاہ تھے، وہاں سے اس نے کام شروع کیا. یعنی 570-80 کے لگ بھگ سے اس نے کام شروع کیا. اور پھر وہ چچ اور چچ کے بیٹے راجہ ڈاہر تک لے کے آیا. اور پھر اس میں بتایا کہ کب کب حملے ہوئے. دوسری جو کتاب ہے وہ احمد بلازری کی ہے، اور وہ لکھی گئی، کیا نام ہے اس کا؟ احمد بلازری کا فتوح البلدان. اچھا. یعنی یہ بھی عرب ہے؟ یہ عرب ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور عربی میں کتاب تھی. تو یہ محمد بن قاسم کی ہی فوج کے لوگ ہیں دونوں جو آپ؟ نہیں. ہاں. جو اپنا وہ ثقفی ہے اس کا نام نہیں ہے، وہ انونیمس ہے کتاب. صرف ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ محمد بن قاسم کا ایک رشتہ دار تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ جو احمد بلازری ہے یہ اس فتح کے کوئی 90 سال کے بعد لکھ رہا ہے. 810-12 میں یا 100 سال کے بعد، کوئی لگ بھگ ایسے یا تھوڑا سا اور بھی بعد. مجھے دیکھنا پڑے گا، آف ہینڈ یہ چیزیں اب یاد نہیں رہتی. 200-300 سال بعد ویسے یہ بھی مرتب ہو رہی ہے. اگر آپ 13ویں صدی کی بات کریں، قاسم تو 712 میں آیا نا. وہ 711 میں آیا. وہ کتاب لکھی گئی. ٹھیک ہے. بلازری نے 100 سال بعد اپنی کتاب فتوح البلدان لکھی. ٹھیک ہے. جو علی بن حامد کوفی ہے وہ 13ویں صدی میں 1250 کے لگ بھگ اس کے ہاتھ یہ ثقفی کی کتاب لکھی ہوئی ملی. اس نے اس کو فارسی میں ترجمہ کیا اور پہلے کی ریسرچ اس میں ڈالی پیچھے سے کر کے، اور آگے تک محمد بن قاسم کو ریکال کرنے کے وقت تک سارا کچھ اس میں لکھ دیا. صحیح ہے. ٹھیک. وہ بیچ میں اب آپ نے احمد بلازری کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا. وہ علیحدہ ہے. ہاں وہ جب فتح سندھ کے 100-125 سال یا 150 سال بعد لکھ رہا تھا تو اس کے پاس یہ سورس تھی نا، یہ ریسورس اس کے پاس تھی. وہ جو محمد قاسم کی فوج میں ایک آدمی نے، ثقفی قبیلے کے ایک آدمی نے لکھا، تو وہ اس کے پاس سورس تھی. وہ بنیاد وہ ہے. یہ آتھینٹک ہمارے پاس ہسٹریز ہیں، اور دونوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حملے بہت پہلے ہی شروع کر دیے گئے تھے. 648 میں یا 44 میں پہلا حملہ ہوا تھا سندھ کے اوپر. اس کے بعد 4 حملے اور ہوئے. ساروں میں شکست ہوئی عرب فوج کو. صحیح ہے. حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہاں یہ کوئی نہیں جائے گا، بین کر دیا. انہوں نے کہا کہ سندھ اور ہند کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں ایک رپورٹ کسی نے دی کہ جی وہاں کا پھل بڑا خراب ہے، آم نہیں نہ کھائے ہوں گے بیچاروں نے. تو پھر انہوں نے یہی کہنا تھا. صحیح ہے. بلاسفیمی ابھی لگ جائے گی. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا کہ اب وہاں کا پھل خراب ہے، پانی کڑوا ہے، لوگ جنگجو ہیں، تھوڑی فوج جائے گی تو ماری جائے گی، زیادہ فوج جائے گی تو وہ بھوک پیاس سے مر جائے گی. مکران کا ذکر ہو رہا ہے بنیادی طور پہ. صحیح ہے. تو ٹھیک ہو گیا. تو سر یہ جو عورت جس نے خط لکھا تھا اس کا مزار یہاں کہیں نظر نہیں آتا، جس نے کوئی نہ اس کی کوئی اس کی لڑی کی کوئی پوجا ہو رہی ہے یہاں پہ. چکر کیا، کہاں گئی ہے وہ تھی نہیں تو Who has coined all this? یہ سب ڈرامے ہیں. کس نے کیا؟ یہ
پتہ نہیں اسی زمانے میں کسی نے ایجاد کر دیا ہوگا، اس کا ہمیں بالکل نہیں پتہ. یہ اس طرح کی جو فکشن ایجاد کی جاتی ہے نا جی، یہ تو آپ کو ہر کلچر میں اور ہر مذہب کے اس میں آپ کو مل جاتی ہیں اس طرح کی داستانیں. یہ تو پیور داستان تھی کہ عورت کی چیخ تھی یا خط تھا، چیخ پتہ نہیں اس نے کون سے لاؤڈ اسپیکر پہ ماری کہ وہ ادھر حجاج تک پہنچ گئی. تو یہ جو تھا نا جی، وہ تو کچھ اور کھیل تھی. وہ چچ نامے میں بھی ہے اور احمد بلازری کی فتح البلدان میں بھی ہے. صحیح ہے کہ کہا گیا حجاج بن یوسف کو، ایک رپورٹ دی گئی کہ بھائی جان ہم وہاں سے آپ کو اتنی دولت لا کے دیں گے کہ تر جائیں گے آپ. اچھا. یعنی ہمیشہ انویژن اسی چکر میں ہے، یعنی یہ لٹیرے تھے. یعنی یہ تو سارے ہم تو کہتے ہیں اسلام لے کے لانے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ. پتہ نہیں، اسلام سیکنڈری ہوگا جی، اصل تو مقصد کچھ اور ہی تھا. صحیح ہے. مگر سر وائی ڈو یو فیل دیر از سو مچ فیسینیشن ود بینگ عرب؟ کہ کیا ہے مطلب؟ اگر ویسے میں کہتا ہوں اگر مجھے میری آئیڈینٹی نہ بھی پتہ ہو، اس سے فرق پڑتا کیا ہے؟ مگر کیوں خود کو عرب ثابت کرنے کی کیوں تغدو ہے؟ ایک بندہ کر لے، دو بندہ کر لے، آج تک اس کی تغدو کیوں چل رہی ہے؟ یہ ایک تو جس طرح سے ہمیں کنورٹ کیا گیا نا جی، ایک وہ شرمندگی تھی. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ترکوں میں یا فارسیوں میں وہ شرمندگی کیوں نہیں ہے. دیکھیے وہ اپنے نام وہی ارطغرل بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ اسفندیار بھی استعمال کر رہے ہیں، یزد یار بھی استعمال، عزت یار بھی استعمال کر رہے ہیں، داریوش بھی استعمال کر رہے ہیں. وہ جو نام ان کے پہلے، ہم میں سے کسی کو بھی اپنے آپ کو شیو کمار رشید کہتے ہوئے شرم آئے گی. ہاں، کوئی رام دین نہیں ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے نا جی. چاند رام ہوتا ہے، سورج نام نہیں ہوتا. تو وہ یہ جو جس طرح سے ہم کنورٹ ہوئے تھے، وہ یہ شاید اس کا کچھ اثر ہے، کیونکہ ہماری بڑی بےزتی کر کے ہمیں کنورٹ کیا گیا تھا. کہیں تو گردن پہ چھری رکھ کے کیا. صحیح ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کچھ لوگ اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، بہت لوگ ہوئے ہوں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب محمد بن قاسم کا جب کامیاب حملہ، وہ چھٹا عرب حملہ تھا، یہ یاد رہے. 5 پہلے ناکام ہوئے تھے اور ہر ایک میں جرنیل مرا تھا. آج کل جرنیل نہیں مرا کرتے. سر حجاج بن یوسف کا کریکٹر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں ظالم ہے، ایک طرف کہتے ہیں اس نے اعراب بھی لگوائے ہیں قرآن پاک پہ. دونوں باتیں ٹھیک ہیں؟ دونوں ٹھیک ہیں. مطلب وہ اعراب لگوانا ایک انٹلیکچوئل کام تھا، لیکن اور میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہی اس نے کیا. ورنہ پتہ نہیں ہم نے ابھی ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو اس وقت ہم نے کیا کرنا تھا. اگر وہ اعراب نہ لگے ہوتے ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا پڑھنا کیا ہے. صحیح بات ہے. ہر کسی نے یہاں 150 قرآن ہونے تھے یا اور بھی زیادہ شاید. تو یہ تو اس نے بڑا اچھا کام کیا. دوسرا ظالم تو وہ بہت تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور ظلم کا اسی میں وہ مارا بھی تو اسی طرح گیا نا. یہ ظلم کا حساب ظلم سے ہی ہوتا ہے جواب. صحیح ہے.